سورہ معارج کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا تھا. اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کا ایک مینوفیکچرنگ فالٹ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہر انسان میں ایک فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے کہ انسان جل باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، مائک کی آواز ٹھیک نہیں ہے، اس کو سیٹ کرو میرے بھائی ورنہ میں بیان چھوڑ دوں گا. جمعے کے دن بھی ایسا ہی مسئلہ ہو رہا تھا، آواز گونج رہی تھی، میری کانوں میں آ رہی تھی آواز، اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، بالکل بھی ٹھیک آواز نہیں ہے، اس کو سیٹ کرو. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جل باز ہے، جلدی جلدی فیصلے کرتا ہے. انسان میں میچیورٹی نہیں ہے، میچور نہیں ہے. جیسے ہی کوئی چیز اس کو نظر آتی ہے دل چاہتا ہے فوراً یہ حاصل کر لوں. فیصلہ کرنے میں جلدی. کوئی مصیبت پہنچتی ہے اذا مسہ الشر جزوعا، مصیبت پہنچتی ہے تو صبر نہیں کرتا، اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرنے کے بجائے اپنا اسٹائل بھول جاتا ہے، شو بازیوں پہ آ جاتا ہے. یہ ایک فالٹ ہے جو اس صورت میں اللہ نے انسان میں ذکر کیا ہے. انسان میں ذکر کیا ہے. ظاہر ہے فالٹ کے طور پہ جب اللہ نے ذکر کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو انسان کی یہ خصلت بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ برائی ہے، عیب ہے. اسی برائی کی وجہ سے انسان گناہوں میں پڑتا ہے، صبر نہیں کرتا، وہ فوراً مائل ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ برائیوں کی طرف، کہ میں ابھی اسے حاصل کر لوں، اس کو یہ چیز مجھے ابھی مل جائے. بچے اسکول نہیں جاتے، عیاشی کر لو ابھی. ماں باپ بتاتے ہیں بھائی پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنو گے، وہ کہنے وہ پتہ نہیں کب جا کے بنیں گے، ابھی بنٹے کھیلنے دو ہمیں، ٹھیک ہے نا، ابھی ہمیں یہ کرنے دو، ابھی ہمیں یہ کرنے دو. جن لوگوں کی طبیعت میں اسراف ہے وہ اڑا دیتے ہیں پیسہ. وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے تھوڑا بچا لیا کل کام آئے گا، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کل کس نے دیکھی. ابھی ان کا دل چاہتا ہے بس میں اڑاؤں، پیسہ خرچ کروں. اڑا اڑا کے کل کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جو اسراف کرتے ہیں نا، اڑاتے ہیں دولت کو، پیسے کو، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جلدی سے بس چیزیں مل جائیں ہمیں. تبھی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، نہ اپنے ہاتھ اتنے تنگ کرو کہ لوگ کنجوس کہنا شروع کر دیں، اور نہ اتنے پھیلاؤ کہ بس یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، کہ کل خود سب کچھ پیسہ ختم کر کے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا شروع کر دو. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں دنیا میں، پیسہ آیا ایک دم اڑانا شروع کر دیا، ان کی بریکیں ہی فیل ہو گئیں. ان کو سمجھایا گیا بھائی نہیں کرو. اب جیسے شادی بیاہ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم اڑاتے ہیں پیسہ، لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے، لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ. اڑانے کے بعد ان کو بڑا مزہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار اس کو کہتے ہیں لگژری شادی، اس کو کہتے ہیں ایونٹ. ایک وہ ایونٹ ہے کم بخت کا، وسیم کا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جنازے میں آئے ہیں یا کسی کی شادی میں آئے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو صحیح کر دو مائک کو، جو بھی انتظامیہ ہے نا، جو مجھے غصہ آنا شروع ہو جائے گا نا پھر اچھا نہیں ہوگا. تو یہ ایونٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ایونٹ شادی کا ہو رہا ہے یا جنازے کا ہو رہا ہے. تو اڑا تو دیتے ہیں بہت اچانک ایک دم سے، بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں ان کے، بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں. اپنی ضرورت کے پیسوں کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے چند روپوں کی خاطر ترس رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جل باز لوگوں کی علامت بیان کی کہ یہ خواہش نفس کے غلام ہوتے ہیں، ان کو فوراً چاہیے، فوراً. جب فوراً چاہیے اور کرنسی بھی فوراً چاہیے. فوراً کا مطلب کیا؟ باہر کی کرنسی، ٹھیک ہے نا. ایک بندے کا فون آیا، مفتی صاحب مجھے ڈالر میں پیسہ کمانا ہے، مجھے ڈالر بتاؤ، ڈالر. میں نے کہا ادھر رہ رہے تو پاکستانی کرنسی میں کما لے. نہیں مجھے ڈالر میں کمانا ہے، ڈالر میں. تو کیا ہے؟ ہوس. تو اللہ تعالیٰ کو
انسان کی ہوس بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان میں میچورٹی پسند ہے, میچور ہونا چاہیے. رشتوں کے معاملے میں بھی لوگ جلد بازی کرتے ہیں, یہی چاہیے, ہر قیمت پہ ادھر ہی شادی کرنی ہے, ہر قیمت پہ مجھے یہ چاہیے. بھائی تم اللہ سے دعا مانگ لو, پہلے استخارہ کر لو کہ اے اللہ یہ تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو کرا دے, بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ تو مجھے کیوں نہیں آ رہی؟ پھر نہیں ہے کوئی سسٹم تو باہر کے مائک بند کر دو نا سارے, باہر کی آواز ہی گونج کے مجھے آ رہی ہے. تو یہ انسان کی خصلت ہے, فوری چاہیے اس کو رزلٹ, ہر چیز میں فوری چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مس, اس میں تو میں کئی ہفتے بیان کر چکا ہوں, اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں الا المصلین. اچھا دیکھو, جلد باز آدمی کبھی ہنسی خوشی والی لائف نہیں گزار سکتا. وہ بہت سے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں سوسائٹی میں جو بڑے جلد باز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو خوب سمجھ لو یہ خوشی ان کی عارضی ہوتی ہے, حقیقی خوشی نہیں ہوتی. یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ابھی خوش ہیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, جس کو نشے کی عادت پڑ جائے, وہ نشے کی طرف جاتا ہے جلد بازی میں. ایک وہ نہیں, باہر کے مائک بند کر دیں, وہ ہال کا بھی بند کر دیں, اوپر کا بھی بند کر دیں, جو صرف یہیں کے کھلے رہنے دیں گے نا تو وہ آواز گونج گونج کے میرے کانوں میں نہیں آئے گی. تو دیکھو بیان میں بار بار بیچ میں کباب میں ہڈی بن رہا ہوں نا, پھر دماغ بہت خراب ہوتا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں, سارا ٹیمپو ہی بیان کا ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھو جو نشہ کرنے والا آدمی ہے نا, وہ خوشی کے لیے نشہ کرتا ہے نا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں نشہ کروں گا مجھے اس کی عادت پڑے گی, جیسے ہی عادت پڑے گی تو اور چاہیے, پھر اور چاہیے, زندگی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن وہ کیا کرتا ہے, جب نشہ کرتا ہے اس وقت اسے غم محسوس ہوتا ہے یا خوشی محسوس ہوتی ہے؟ اس وقت تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اس خوشی سے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ جو نشہ نہیں کر رہا وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا ہے, اور جو نشہ کر کے آیا ہے وہ کیسا ہواؤں میں 2-2 فٹ اچھل رہا ہے, ایسا خوش, کبھی ادھر کلا بازی کبھی ادھر کلا بازی. او بھائی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. یہ اوریجنل خوشی نہیں ہے, یہ وقتی خوشی ہے. اوریجنل خوشی کے لیے انسان خوشی کے سبب کا محتاج نہیں ہوتا. دیکھو جس کے جسم میں طاقت آتی ہے نا ٹیکا لگانے سے, جس دن ٹیکا لگانا بھول گیا اس دن طاقت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کمزور آدمی ہے. جس کو ٹیکا لگائے بغیر سارے کام کر رہا ہے وہ سچی مچی میں کیا ہے, بولو نا منہ سے, وہ طاقتور ہے. جس کو چینی کھائے بغیر شوگر کی کمی ہو جائے اس کو چینی ساتھ میں لے کے چلنی پڑتی ہے. اب جیسے ہی شوگر کی کمی ہوتی ہے چینی کھاتا ہے تو شوگر نارمل ہوتی ہے. وہ صحت مند ہے یا جو چینی کے بغیر چل رہا ہے پھر بھی شوگر کم نہیں ہوتی؟ کون صحت مند ہے اس میں؟ بھائی دیکھو شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ چینی یا میٹھا ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم اندرون سندھ سے آ رہے تھے تو ایک شوگر پیشنٹ میرے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم اندرون سندھ گئے, بہت ہمیں بھی شوق تھا گھومنے پھرنے کا, تھر کے علاقوں میں انجوائے کر رہے ہیں ہم, بہت اندر چلے گئے. کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی وہاں پہ, پانی تھا, کوئی دکان سے کوئی چیز نہیں, کوئی دکان بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. مجھے نہیں پتا تھا یہ شوگر کے پیشنٹ ہیں. ہم جب واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹن ہونا شروع, جھوم رہے ہیں, دائیں جا رہے ہیں بائیں جا رہے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں یار میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں بس مجھے لگا کہ یہ شوگر پیشنٹ ہے, ایسا نہ ہو ان کی شوگر گر رہی ہو. تو کیونکہ بہت دیر سے ان کو کھانے کو نہیں ملا, حالانکہ ہمیں بھی نہیں ملا تھا, ان کو بھی نہیں ملا تھا کھانے کو. اب کیا ہوا, اللہ کے فضل ہو گیا, پیچھے سیٹ پہ میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے بچوں سے بولا بیٹا کسی کے پاس کوئی ٹافی ہو, تو فیملی تھی نا ساتھ, تو بچوں کو بھی گھمانے لے گیا تھا میں. تو ایک بچے کے جیب سے شکر ہے کوئی ٹافی نکل آئی. وہ ٹافی ہم نے ان کے منہ میں ڈالی ہے, تھوڑی دیر میں ان کا دماغ کیا ہو گیا, سیٹ ہو گیا, اور خوش ہو گئے ماشاءاللہ زبردست. اب جیسے وہ خوش ہوئے
تو ان کی اس ظاہری خوشی کو دیکھ کر اگلا کیا سمجھے گا؟ صحت مند کون ہے؟ وہ ہیں. حالانکہ صحت مند وہ نہیں ہے. ان کو اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے ٹافی چاہیے. اور جو صحت مند بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, ہمیں اللہ کا شکر ہے شوگر نہیں, تو ہمیں اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے شوگر نہیں چاہیے. چاہیے ٹائم پہ چاہیے, جو نارمل طریقہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ایک دم غائب. تو خوب سمجھ لو, جو لوگ گناہ کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, شریعت کو فالو نہیں کرتے, ان کو خوشی کے لیے شوگر چاہیے. ان کو شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے دنیا کی شوگر چاہیے. ان کو شراب چاہیے. اگر شراب نہیں ملے گی, ان کی خوشی کے جو ہارمونز ہیں وہ ایک دم کہاں چلے جائیں گے؟ دھڑام کر کے نیچے آ جائیں گے. ورنہ وہ خوشی نہیں رہیں گے, کم وقت ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں گے. ان کو کباب چاہیے. شراب کے ساتھ کیا چاہیے خوش رہنے کے لیے؟ کباب. یہ کباب کنایا ہے. نائٹ کلب چاہیے ان کو خوش رہنے کے لیے. ان کو تفریحی مقامات چاہیے خوش رہنے کے لیے. بار بار وہ خوشی کے لیے نا اسباب اختیار کرتے. ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک شوگر کا ٹیکا چاہیے, انجیکشن چاہیے, جس میں لڑکیاں بھی ہوں, جس میں عیاشی بھی ہو, جس میں شراب بھی ہو, جس میں کباب بھی ہو, جس میں دولت بھی ہو, جس میں لگژری لائف بھی ہو, ایئر کنڈیشن روم, گاڑیاں, بہت کچھ ان کو چاہیے. تو جب یہ چیزیں ان کو ملتی ہیں, ہم ان کو خوش دیکھتے ہیں تو ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں. یار خوش تو انگریز ہے, خوش کون ہے؟ ابے یہ ہے لگژری لائف, اس کو کہتے ہیں خوشی. اور نہیں میرے بھائی, یہ مصنوعی خوشی ہے. خوش رہنے کے لیے ان کو یہ سب چیزیں چاہیے. سچی مچی میں ہم لوگ خوش ہیں, کچھ نہ بھی ہو تو کیا ہے خوش. ہمارے ملک میں کسی گورے کو لا کر 2 ہفتے کے لیے چھوڑ دو, اگر ڈپریشن سے نہ مرے تو میرا نام بدل دینا. سمجھ لو, جب وہ دیکھے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایئرپورٹ سے جامع رشید نہیں آنے دیا, خطرات ہیں, وہ کہے گا بھائی ان کے ملک میں خطرات کتنے چل رہے ہیں یار. اس کو بتایا جائے نا کہ اصل میں خطرہ یہ کو بم سے نہ اڑاتے. جو کہا بھائی بم معمولی چیز ہے یار تم لوگ کے, اصل میں یہ ڈر تھا کوئی یہ نہ کر دے, کوئی وہ نہ کر دے, کوئی ایسا. کہہ رہے یار تمہارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. تو ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ڈپریشن کے اسباب ہیں. ان اسباب میں بھی اگر کوئی خوش رہتا ہے, اس کا مطلب یہاں خوش رہنے کے لیے خوشی کے اسباب کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو کافر کی ان خوشیوں سے انسان دھوکے میں آتا ہے. اس کو چاہیے کوئی نہ کوئی سبب. دوسرا ایک فالٹ کیا ہے, جب آپ خوش رہنے کے لیے آپ اسباب کے محتاج ہو جاتے ہو, تو انسان کی فطرت اور نیچر اللہ نے یہ بنائی ہے کہ ایک ہی چیز کو کنٹینیو کرتے رہنے سے اس کا دل بھر جاتا ہے, پھر اس کو اس میں خوشی محسوس نہیں ہوتی. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ایک لطیفہ آپ پہلی بار سنیں آپ کو ہنسی زیادہ آئے گی, کیونکہ لطیفہ ہنسی کا اور خوشی کا سبب ہے. لطیفہ کس کا سبب ہے؟ خوشی کا سبب ہے نا. ایک اس سے آدمی کو خوشی آتی ہے لطیفہ سننے سے. پہلی دفعہ زیادہ ہنسی آئے گی, دوسری دفعہ سنو گے تو اتنی ہنسی آئے گی؟ بولو نہیں. تیسری دفعہ سنو گے تو تھوڑی اور کم. چوتھی دفعہ سنو گے تو آپ بولو گے کہ یار بس ٹھیک ہے. 5ویں دفعہ میں الٹا غصہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کو. تبھی میرے کچھ لطیفے ایسے ہیں جو 20 سال سے میں سنا رہا ہوں. میں اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ نئے نئے لوگ بیان میں آتے ہیں, پرانے والوں کو غصہ آتا ہے کہ یار بس کرو مولوی صاحب, بہت ہو گیا, بہت دفعہ سن لیا, یہ کوئی نیا لاؤ مارکیٹ میں. تو میں کہتا ہوں پبلک مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہے تو پرانے لطیفوں کو میں ریپیئر کر کے پالش کر کے وہی پارسل کر رہا ہوں فی الحال. کیونکہ کچھ لطیفے ایسے ان کا آلٹرنیٹ ابھی تک آیا نہیں ہے مارکیٹ میں. اس کا آلٹرنیٹ وہ ویسے خاندانی ہے نا, ان کا ابھی تک آیا نہیں ہے مارکیٹ. ان جیسا کوئی نیا آئے گا تو مارکیٹ میں چلائیں گے نا, تو ہے ہی نہیں مارکیٹ میں ان جیسا, تو کیا کرے, اسی کو پالش کر کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں. تو جیسے میرے بھائی لطیفہ ایک خوشی کا سبب ہے, جوک ایک خوشی کا سبب. ایک جوک ایک دفعہ خوش کرتا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ آہستہ آہستہ خوشی کیا ہو جاتی ہے, مان. بالکل اسی طرح ایک کافر نے خوشی کے اسباب تلاش کیے ہیں گناہوں میں, اللہ کی نافرمانی میں. تو اسباب میں جب خوش ہوتا ہے نا انسان, ایک سبب سے ایک دفعہ خوش ہوتا ہے
دوبارہ اتنا خوش نہیں ہو. مثال کے طور پر غریب آدمی دولت مند کو دیکھ کے کہتا ہے یار جب میرے پاس بھی دولت آئے گی تو میں کتنا خوش ہوں گا. یقیناً ہوں گا, ہوگا. تو جب آئے گی نا تو خوش ہوگا, اس کے بعد اس کا عادی یوز ٹو ہو جائے گا. تو اس کے بعد وہ دولت تجھے خوش نہیں کر پائے گی, تھوڑے دن تک خوشی دے گی, اس کے بعد تیرا دل چاہے گا اس میں کچھ امپروومنٹ ہونی چاہیے, یہ والی گاڑی اب مجھے خوشی نہیں دے سکتی. میں باہر ملکوں میں جا کے جب دولت مندوں کے حالات دیکھتا ہوں نا, اللہ کی قسم رونا آتا ہے ان کی حالت کو دیکھ کر. وہ گاڑیوں میں خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں, یہ والی گاڑی, یہ والی گاڑی, یہ والی گاڑی, اب میں نے یہ والی. ابے اس سے یہ تو کھلونے ہیں بچوں کے جن کو دیکھ کے تم دل بہلا رہے ہو. ہم بچپن میں نا ہمارے ابو گاڑی لے کر آئی عید کے دن, تو کزن کے پاس تھوڑی اچھی گاڑی آ گئی, تو ہمیں بڑا غصہ آتا تھا بھائی یہ کیا ہے. ہم ابا سے لڑتے تھے ہمیں یہ والا ماڈل چاہیے. تو جیسے بچے گاڑیوں پہ خوش ہوتے ہیں, بڑے ہو کر کیونکہ آپ کا اپنا سائز تھوڑا بڑا ہو گیا تو گاڑی کا سائز بھی کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں اس پہ بچپن میں دل بہلاتا ہے, تو جب بڑے ہو گئے تو مکان کا سائز کیا ہو گیا. لیکن ہے یہ وہی بچکانا سوچ, وہی بچکانا سوچ ہے کہ بچہ کھلونوں سے دل بہلاتا ہے, بڑا ہو جائے تو کھلونوں کا سائز تھوڑا کیا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, اس پہ دل بہلا رہا ہے. تبھی تو شاعر نے کہا کہ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو چیز ختم ہونے والی ہے تو اس پہ مر رہا ہے کمبخت. تو یہ جو بنگلے, گاڑیاں اور بڑی بڑی لگژری لائفز ہیں یہ مٹی کے کھلونے ہیں, ایک دن یہ فنا ہو جائیں گے. تو شاعر نے کہا ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, چیزوں کے حسن کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو رہا ہے ان کی طرف, کہہ رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے, تیری نظر کا ذوق زیادہ اونچا نہیں ہے. کھلونوں پہ دل سے دل بہلا رہا ہے, تو کافر کھلونوں سے دل بہلاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو دل بہلتا نہیں ہے کھلونوں سے. مسئلہ یہ ہے آپ بچے کو ایک کھلونا لا کے دیں, کب تک انجوائے کرے گا وہ؟ ایک دن دو دن کے بعد اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتا ہے. آپ دوسرا کھلونا دو گے اس کو. تو دنیا کی مثال بھی میرے بھائی ایسی ہے, جب آدمی گاڑیوں میں, بنگلوں میں, دولت میں دل بہلاتا ہے تو تھوڑے دن تک یہ چیزیں دل کو بہلاتی ہیں, اس کے بعد اس کا دل ان چیزوں سے بھر جاتا ہے. پھر یہ چیزیں اس کے دل میں خوشی پیدا کرنے کا سبب اور خوشی پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لہذا یہ خوشی پیدا کرنے کا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان جلباز ہے, اس کو چاہیے یہ جو اللہ طریقہ بتا رہا ہے خوشی حاصل کرنے کا, چونکہ وہ پائیدار ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ پائیدار طریقہ ہے, ٹائم لگتا ہے لیکن اس کو حاصل نہیں کر رہا. مردوں کا ریشم کے کپڑے پہننا, کیا مرد ریشم کے کپڑے پہن سکتا ہے یا نہیں؟ زین صاحب اسپین سے. جناب زین صاحب, آج کل خالص ریشم مارکیٹ سے شارٹ ہے. جو ریشم واقعی سچی مچی کی خالص ریشم ہو, جو ریشم کا جو کیڑا جو ریشم بناتا ہے, وہ والا ریشم مردوں پر حرام ہے, وہ صرف خواتین پہن سکتی ہیں. ہاں آدھے سے زیادہ اس میں ریشم نہ ہو اور ریشم کی ملاوٹ ہو تو وہ جائز ہے. یعنی تانا بانا جو ہوتا ہے نا, جو ایک دھاگا ریشم کا اور ایک بغیر ریشم کے, تو اگر زیادہ اس میں ریشم یعنی اس میں کم ہے اور دوسرا دھاگے اس میں زیادہ ہیں تو وہ پھر آپ پہن سکتے ہیں. لیکن خالص ریشم آج کل بہت کم ہم نے سننے میں آتا ہے, زیادہ تر آرٹیفیشیل ہوتے ہیں, وہ جائز ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے, اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو, نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے. یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے. دیکھیں, نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے, کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے, اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں, فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے, نماز ادا ہو جائے گی. اتحیات آپ بھول گئے
تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی. اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے, ٹھیک ہے نا, یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا. واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے, 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں, یا وطر پڑھ رہے تھے, یا فرض نماز پڑھ رہے تھے. دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا, لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو اعلیٰ آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی, یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا, نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا, لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, امام نے سلام پھیرا, آپ کی 1 رکعت باقی تھی, آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا. تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں, لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے, اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا, تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا, کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے, تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے. تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے, نماز کے بعد یاد آیا, تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا آپ نے, رکن چھوڑ دیا, تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی. یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے, تو پھر آپ کھڑے ہوں گے, دوبارہ رکوع کریں گے, پھر دوبارہ سجدہ کریں گے. تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی, جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے, وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں. اس میں روز مرہ کے نماز کے, روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے, یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے. وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں, تو انشاءاللہ یہ روزمرہ کے مسائل, نماز کے, روزے کے, زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے. کہ دیکھو اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہوئے ڈرا مت کرو, ڈرا مت کرو. اگر آپ کسی ایسی تجارت میں انویسٹ کر رہے ہوں کہ اس میں آپ کو ڈبل کر کے ملتے ہوں, تو اس میں تو آپ قرضے لے کے انویسٹمنٹ کرو گے. ابھی بحریہ ٹاؤن کی جو اسکیمیں چل رہی ہیں, لوگ قرضے لے کے پلاٹ خرید رہے ہیں, قرضے لے کے پلاٹ خرید رہے ہیں, حالانکہ وہ پلاٹ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا بلکہ پلاٹ کے اندر ہی دفن ہو جاؤ گے. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, نبی نے فرمایا, یہ والا بھی نہیں ہے بھائی, چلو صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے نا ہر وقت دولت کے پیچھے بھاگتا ہے. اس وقت کراچی میں یا پنجاب میں کسی کے پاس اگر بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ نہیں ہے تو وہ احساس کمتری سے مرا جا رہا ہے, بیچارہ پاگل ہوا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے الحمدللہ, مجھے تو کوئی احساس نہیں ہو رہا. مجھے تو اسکیمیں آتی ہیں, گزر جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی تک بھی نہیں پتا ریٹ کیا چل رہے ہیں. حالانکہ کسی نے بتایا 10,000 روپے ہیں. 10,000 کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے میرے لیے کہ میں پلاٹ نہ خرید سکوں. 10,000 کی کم از کم خرید, پلاٹ تو ظاہر ہے 10,000 کا نہیں جو قرآن اندازی ہوتی ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹینشن فری زندگی دی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پلاٹ نہ خریدیں آپ, ٹینشن نہ لیں پلاٹوں کی, کچھ بھی نہیں ہوتا اگر نہیں ہے. مرو گے, قبر میں جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. اپنا ذاتی گھر اگر نہیں بنا سکے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پریشان ہوتے ہو, کتنا بھی تقوی اختیار کر لو, اللہ کی نظر میں آپ دیندار نہیں ہو, یہ یاد رکھو. جس شخص کا دل دیواروں میں, عمارتوں میں, پلاٹوں میں, گھروں میں, بنگلوں میں, گاڑیوں میں اٹکا ہوا ہے,
وہ تہجد پابندی سے پڑھ لے، داڑھی رکھ لے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، اللہ کی نظر میں وہ دیندار نہیں ہے. یہ خوب یاد رکھو. آج دینداری ظاہری تو سمجھی جاتی ہے، داڑھی پجامہ ٹوپی یہ سمجھا جاتا ہے. دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اس کا دینداری سے کوئی تعلق ہی نہیں سمجھا جاتا. گنہگار مسلمان سے اللہ کو اتنی نفرت نہیں ہے، وہ توبہ کر لے گا، لیکن دل میں اگر دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے تو ویسے شخص سے اللہ کو محبت نہیں ہوتی. صحابہ کرام میں جو سب سے بڑی خصوصیت تھی وہ کیا تھی کہ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، تبھی ان کے لیے دنیا خرچ کرنا آسان. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ جو کل پارہ شروع ہوگا نا، پہلی آیت ہے اس کی، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. چونی اٹھنی تو دے دیتے ہیں، وائپر جو لگا رہا ہوتا ہے نا، گاڑی کے شیشہ صاف کر رہا ہوتا ہے، 5 روپے پکڑا دیا اس کو. محبوب چیز تو اللہ نے تو یہ فرمایا ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری محبوب چیز میری پراپرٹی ہے. انسان کو جتنی محبت اپنی پراپرٹی سے ہوتی ہے اتنی کسی چیز سے بول لیں نہیں ہوتی. اور وہ پراپرٹی جو کما کے دے رہی ہو اس سے تو پاگلوں جیسی محبت کرتا ہے. کسی کو عشق معاشقہ ہو جائے نا، وہ سب کچھ دے گا، ایزی لوڈ 500 1000 کا بیلنس ڈال دے گا، پراپرٹی نہیں دے گا، اس کو پراپرٹی نہیں دے گا. یہ تھوڑی اسی وجہ سے تو ہوا ہے تمہیں مجھ سے، اگر میرے پاس یہ پراپرٹی نہ رہی تو تم ویسے ہی نہیں رہو گی. پراپرٹی ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، پراپرٹی نہیں ہو رشتہ ہی نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں آپ کا ذاتی گھر ہے یا نہیں؟ نہیں جی کرائے کا ہے. چلو بھاگو یہاں سے، دفعہ یہاں سے. نیچ گھٹیا آدمی، غریب. میرے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں، لڑکوں کی، کہہ رہے ہیں یار کما رہا ہوں سب کچھ ہے، رشتہ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار ذاتی گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی ایسے جگہ شادی کر لو جن کا اپنا کرائے کا گھر ہو. جواب تو ہے ہمارے پاس الحمدللہ. ایسی جگہ شادی کر لو جہاں اپنا. کہہ رہے ہیں کیوں؟ غریبوں میں تھوڑی کرنی ہے ہم نے، کوئی اسٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے بھائی. تو مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے. روزانہ نا 100 دفعہ سوچا کرو کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. 100 دفعہ سوچو گے تو DMR بنیں گے، لاشعور میں جائے گی. ہوتا ہے نا کانشیس اور سب کانشیس، لاشعور اور شعور. بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں ہمارے لاشعور میں نہیں ہوتی. جب بار بار تکرار کرو گے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. روزانہ سونے سے پہلے دیکھو آج یہاں سو رہا ہوں، کل تختے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. آج تو میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، روزانہ بستر پہ نہیں لیٹوں گا، کل برف پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ٹھیک ہے نا؟ کل برف خانے میں، مردہ خانے میں لیٹا ہوا ہوں گا. جب غسل خانے میں نہایا کرو شاور کے نیچے، بولو آج تو خود نہا رہا ہوں، کل کوئی اور نہلا رہا ہوگا. اور خدا کی قسم یہ وقت ضرور آئے گا، ان قریب آنے والا ہے. زیادہ اترانے کی، خوش ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے. اور یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، بغیر بتائے آئے گا. جب بھی کوئی جنازہ اٹھے نا بولو لے بھائی وہ بھی نکل لیا. اڑے بھائی اب تو میرا نمبر اور قریب ہو گیا اور قریب. سوچ سوچ کے لاشعور میں یہ بات ڈال دو، دنیا مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. ان دیواروں سے، ان اینٹوں سے، ان ٹائلوں سے، اس واش روم سے، اس خوبصورت نلکے سے لوگ جا کے نا مجھے اپنے بیت الخلاء کا وزٹ کرا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے ابا نے یہ واش روم بنایا ہے، کیا انگلش قسم کے نلکے لگے ہوئے ہیں اس میں. میں خوش ہوتا ہوں، چلو اچھی بات ہے، اللہ نے پیسہ دی ہے، لیکن الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ وحشت ہی ہوتی ہے. کیا نلکا لگا دیا اس میں، اتنا خوبصورت سونے کا لگا دیا. وہ جو وہ ہے برونائی کا جو صدر ہے نا، برونائی کا، اس کے گھر میں نلکے سونے کے لگے ہوئے ہوں. نلکے کس کے لگے ہوئے ہیں؟ سونے. مر جائے گا تھوڑے دنوں میں، ٹھیک ہے، قبر میں جائے گا، وہی کیڑے کھائیں گے. تو بار بار اللہ اس کے رسول بار بار بتا رہے ہیں دنیا رکھنے کی چیز ہے، دل لگانے کی چیز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے رکھیں دل نہ لگائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
رکھنا جائز ہے. سلیمان علیہ السلام نے بھی تو رکھی نا دنیا, بلکہ اللہ سے مانگ کے رکھی ہے. دل نہ لگاؤ, دل نہیں لگے اس کی کیا علامت ہے کہ جب چھن جائے تو تکلیف نہ ہو, چھن جائے تو تکلیف نہیں, کیونکہ بھائی کوئی بات نہیں, گزارا تو ٹھیلے سے بھی ہو جاتا ہے, ٹماٹر سے بھی ہو جاتا ہے. کاروبار ختم ہو گیا, لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت کاروبار ختم ہو گیا, تو ٹماٹر بیچو یار. کیا کہہ رہے ہیں حضرت, کروڑوں کا کاروبار تھا, روڈ پہ آ گیا ہوں میں. بھائی روڈ پہ آ گئے تو ٹماٹر بیچنے کے لیے تو روڈ ہی پہ آنا پڑے گا آپ کو. ٹماٹر بیچو, آوازیں لگاؤ, خربوزے بیچو, خربوزہ میں خریدوں گا سب سے پہلے, خربوزہ 3 کلو, پرچیاں پڑی ہوئی میری جیب میں, خربوزے کھاؤ, خربوزے بیچو. اور جب دماغ میں آئے کہ میں تو میرا یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, تو فوراً سوچو جس کا ہے تھوڑے دنوں میں اس کا بھی اس سے بھی بدتر اسٹینڈرڈ ہو جائے گا جب پڑا ہوا ہوگا نا تختے پہ. میں نے پچھلی دفعہ واقعہ نہیں سنایا تھا آپ لوگوں کو, چائنا میں ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا کہ ایک پاکستانی ہے, چائنا کی کسی جہاز کی کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے, سب سے زیادہ شیئر اس کے تھے تو کمپنی کا مالک وہ تھا, اور عمر اس کی 40-45 سال. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ لوگ اسے دیکھ کے رش کرتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں اتنی زیادہ دولت اس پاکستانی نے بنا لی ہے کہ چائنا کی جہاز کی کمپنی کا مالک بن گیا ہے. وہ ہو گئی, اب تو جہاں سے گزر رہا ہے ہٹو بچو ہو رہا ہے. ہٹو بچو, بھائی ہٹو بچو سنا ہے نا آپ لوگوں نے, اب جہاں سے بھی جائے گا ہٹو بچو, بھائی آ رہے ہیں صاحب. لوگ اسے دیکھ دیکھ کے رش کر رہے ہیں, یار کیا چیز ہے یار, کتنی دولت, ہوائی جہاز کی کمپنی, وہ بھی چائنا کی, پی آئی اے نہیں, پی آئی اے سے اچھی ہماری W11 ہے. میں اسلام آباد سے کراچی آ رہا تھا پی آئی اے میں, اب شاید سنا تھوڑی صحیح ہو گئی, یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے. تو جب وہ پی آئی اے زمین پہ اترا ہے نا جہاز, دھاڑ کر کے لگا اتنی زور سے, ایک تو اس سے ہلے ہم بہت زور سے, پھر جو اس نے بریک لگائی ہے تو سب دھاڑ کر کے آگے جا کے لگے ہیں, حالانکہ سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی. تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ پائلٹ نے بریک کیسے لگائی ہے جہاز میں, وہ تمیز سے لگائی جاتی ہے نا, وہ تو جہاز ہے. تو ایسے بریک لگائی ہے کہ سب آگے جا کے دھاڑ کر کے سیٹ پہ لگے. تو مجھے بھی ہنسی آ گئی, میرے ساتھ والا جو بندہ بیٹھا تو اس کو بھی. تو میں نے اس سے کہا W11 کا مزہ آیا بھائی, پیسے جہاز کے خرچ ہوئے, ٹکٹ, مزہ کس کا ہے, W11. ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان میں الحمدللہ سہولت ہے کہ آپ کو W11 کا مزہ ہر جگہ آ جاتا ہے. خیر, تو وہ جو چائنا کی کمپنی کے مالک تھے, وہ صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑے دولت مند ہیں یہ وہ, دیکھو وغیرہ وغیرہ, بات آئی گئی ہوگی. ایک دن ان کا فون آیا کہ حضرت وہ جو مالک تھے وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, ان کو اٹیک ہوا, دھڑام سے گرے اور آن دا اسپاٹ مر گئے, کھڑے کھڑے گرے اور مر گئے. میں نے کہا دیکھ لو, ہم اچھے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے, کیا خیال ہے, ہم زیادہ اچھے رہ گئے؟ ہم ابھی بھی جی رہے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں, سموسے کھا رہے ہیں افطاری میں, سحری میں پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم زیادہ اچھے رہ گئے بھائی. تو اللہ کا شکر ادا کرو یار, ہم نہیں مرے, تھوڑے دن اور ان نعمتوں سے لذتوں سے فائدہ اٹھا لیں. اور اگر اعمال اچھے ہیں تو آخرت, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اعمال اچھے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اگر بالفرض اچھے ہیں تو آخرت اور اچھی ہوگی. نہیں اچھے ہیں تو توبہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے بھائی, اس کو تو موقع نہیں ہے, وہ تو مر گیا, وہ تو مر گیا, اس کے پاس تو نماز کا ٹائم نہیں, زکوٰۃ کا ٹائم نہیں ہو, تو بھائی بہت بڑا سیٹ ہے نا, نماز پڑھنے کہاں سے جائے گا, وہ ٹائم نہیں ہے بھائی. میں بھائی اتنا بڑی کمپنی ہے میری, آج میٹنگ ہے, آج جو ہے وہ بلایا ہے مجھے, اور آج یہ ہے اور آج وہاں جانا ہے, ٹائم کہاں ہے نماز, تراویح تو بہت دور کی بات ہے بھائی, نماز کا ٹائم نہیں ہوتا, روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو پتلے ہو جائیں گے, تو اتنے پیسے کس بات کے جب روزہ ہی رکھنا ہے. دھڑام سے مر گیا. اب آپ کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالے گا کہ بھائی اس نے اپنی صحت کی حفاظت نہیں کی ہوگی اس لیے مر گیا. ایسا نہیں ہے, جس کے پاس غیر ضروری دولت ہوتی ہے نا, اس کو دنیا سے محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ صحت کی حفاظت کی فکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک تو کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے صحت کی حفاظت کی فکر, لیکن ہمارے ہاں اکثریت اللہ اس کا رسول کا حکم سمجھ کے نہیں کرتی, بلکہ وہ تو اس لیے کہ تاکہ ہم زیادہ دن زندہ رہیں. تو حفاظت بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر موت کا ایک جھٹکا ختم کر دیتا. دیکھو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ دولت دی ہے. اس کائنات میں جتنی دولت حضرت سلیمان کو ملی اور جتنی بڑی حکومت حضرت سلیمان کو ملی, اتنی حکومت اور اتنی دولت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہے. بات سننا ذرا, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں خوب غور سے سمجھیں, کیونکہ سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی, یہ قرآن سے ثابت ہے. ان جیسی دولت کسی کو بھی نہیں ملی.
لیکن ان جیسی موت بھی کسی کی نہیں ہوئی. اللہ کے پیغمبر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, جنات سے تعمیراتی کام لے رہے ہیں, عصا ہاتھ میں ہے اور ایسے سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں کہ بھئی مزدوروں سے نا کہ کام کرو. اور ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ ابھی میری موت آنے والی ہے, کیونکہ جس کو پتا ہوتا ہے نا موت آنے والی ہے, خاص طور پہ پیغمبر کو, وہ تو سارے کام لپیٹ کے کیا کریں گے, عبادت میں لگ جائیں گے, وصیت کرنا شروع کر دیں گے, بھائی بس کام ابھی ذرا سمجھو, روکو ذرا, میں اپنا نائب خلیفہ کسی کو بنا رہا ہوں, ذرا صبر کرو. اور دوسری بات یہ کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بدگمانی بھی جائز نہیں ہے کہ انہوں نے صحت کا خیال نہیں رکھا ہوگا. جتنا اپنی صحت کا خیال پیغمبر رکھتے ہیں اتنا خیال دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھتا. پیغمبر کبھی بھی ایسی خوراک نہیں کھاتے جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبر کبھی اتنا نہیں کھاتے کہ جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. پیغمبروں کی زندگی بالکل معیاری ہوتی ہے, صحت کے اعلیٰ معیار پر ہوتی ہے, اور کوئی پیغمبر اللہ نے کمزور پیدا نہیں کیا. سارے پیغمبر خوبصورت, پرکشش, انتہائی اعلیٰ اور معیاری صحت کے حامل ہوتے ہیں. تو اب مجھے بتاؤ, سلیمان علیہ السلام لاٹھی ایسے ہاتھ میں رکھ کے, ٹیک لگا کے اور نگرانی کر رہے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے چلا گیا. ایسے منٹوں میں روح قبض کی ہے کہ وہ اسی طرح ہی پڑے رہے ہیں, بس ایسے بیٹھے ہوئے اور موت آ گئی, کیونکہ ٹیک لگی ہوئی تھی, گرے نہیں. اور جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں, کیونکہ انبیاء کی جب موت واقع ہوتی ہے تو ان کے جسم میں تغیر نہیں ہوتا, انبیاء کی باڈی محفوظ رہتی ہے, اس میں کوئی تغیر نہیں آتا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر سے دفنایا گیا ہے, کہ جلدی دفنا دیتے تو خلافت میں اختلاف ہو سکتا تھا. صحابہ نے سوچا کہ نبی کو دفنائیں گے بعد میں اور خلیفہ کا تعین پہلے کریں گے, ورنہ مسلمانوں میں تلواریں نہ چلنا شروع ہو جائیں. جبکہ عام میت کو جلدی دفنانے کا حکم ہے, دیر سے دفنانے کی اجازت نہیں ہے. اس پر رافضی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں صحابہ اکبر کہ نبی کی توہین کی, اتنے دن تک دفنایا نہیں. تو یاد رکھو, نبی کی اس لیے توہین نہیں ہے کہ نبی کے جسم میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں ہوتا, ایسے ہی چمکتا ہے, ایسے ہی فریش ہوتا ہے جیسے دنیا میں تھا. تو صحابہ نے سوچا کہ خلیفہ کا نامزد ہونا پہلے ضروری ہے, ورنہ کہیں منافقین امت میں اختلاف نہ پیدا کر دیں, اس لیے بعد میں دفنایا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوا, بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, موت آئی اور گئے دنیا سے. یہاں تک کہ دیمک نے ان کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا, جو عصا تھا نا, عصا لاٹھی, وہ کھاتے کھاتے جب اس کا بیلنس آؤٹ ہوا ہے تو سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر گئے. پھر لوگوں نے آ کے دیکھا, نبض چیک کی, لوگوں نے بولا بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ اگر جنات کو پہلے پتہ چل جاتا نا یہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اتنی سخت محنت اور مزدوری میں نہ لگے رہتے, وہ تو ان کے روب سے لگے ہوئے تھے. تو اب دیکھو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک دم کیوں اٹھا لیا, یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دنیا, اتنی دولت پیغمبر کو بھی دی ہے, تو بعد والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے. سلیمان کو جس کو اتنا کچھ دیا اس کو بھی ایک سیکنڈ میں اٹھا سکتا ہوں, تم کس کھیت کی مولی ہو. بات نہیں سمجھ میں آ رہی, کیا کریں یار. چائنیز زبان میں سمجھاؤں گا, چائنیز جو ہے نا, چائنیز چنگ پونگ کر کے سمجھ میں, چائنیز آ رہے ہیں ابھی گوادر میں, علماء بہت سے سنے چائنیز زبان بھی سیکھ رہے ہیں. تو چائنیز میں تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گی, اگر اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہی تو یاد رکھو بار 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 کیا سوچنا ہے, مرنا ہے. اپنا گھر نہیں ہے, کرائے کا ہے. بولو جس کا ہے اپنا وہ کون سا یہاں رہے گا, وہ بھی تو نکلے گا, وہ بھی تو مر جائے گا. اور میں بار بار کہتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں, میں تو اپنی اولاد کے لیے بنا رہا ہوں. تو اولاد جو ہے وہ کہتی ہے ہمارے لیے نہیں, بلکہ ہم کس کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے. بھائی اپنا دیکھو, تمہیں سر چھپانے کی چھت مل جائے عزت کے ساتھ, ٹھیک, جیسے تمہیں مل گئی انشاءاللہ تمہاری اولاد کو بھی مل جائے گی. کوئی ایسے نہیں ہوتا, کسی کو اللہ محروم نہیں کرتے. کوئی قحط پڑ جائے, کوئی جنگ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو جن کے مکان ہے وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے پیسہ دیا ہے, مکان بنا لو, نہیں دیا تو بحریہ ٹاؤن پہ رالیں مت ٹپکاؤ سوچ سوچ کے, ہائے 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 اتنے پلاٹ نکل گئے, ہائے کچھ نہیں ہوتا, مریں گے کھپیں گے, دنیا ہے. قبرستان زیادہ آباد ہو رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ نہیں ہیں جتنے قبرستانوں میں پلاٹ پڑے ہوئے ہیں. جا کے دیکھو, مردوں پہ مردے چڑھے ہوئے ہیں. کراچی میں تو قبرستان ختم ہو گئے.
اب گورکن پرانے والے کو کہیں سائڈ پہ لگاتا ہے, نئے والے کو فٹ کر دیتا ہے, پھر نئے والے کو گردے نکال کے پھیپڑے نکال کے بیچے ہسپتالوں میں, بالکل بزنس چل رہا ہے. وہ اس لیے چل رہا ہے, اس کو پتا ہے قبر میں جگہ ہی نہیں ہے بھائی. تو یہ کتنی تیزی سے آباد ہو رہے ہیں, اتنے بچے پیدا نہیں ہو رہے جتنے مر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال بڑی پیاری دی ہے. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, جیسے ایک گندم کے دانے کو زمین میں بو تو کتنے دانے, کتنی کونپلیں نکلتی ہیں؟ 7. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, اور ہر کونپل میں 100 دانے ہوتے ہیں, تو ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی جس نے یہ گندم اگنے کا عمل نہ دیکھا ہو یا پودوں کے اگنے کا عمل نہ دیکھا ہو, اس کو اگر آپ آ کے کہیں کوئی جنگل میں رہا اور اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں, یعنی جنگل میں نہیں, بیابان میں رہا, صحرا میں, اس کو بولیں کہ یہ ایک گندم کا بیج ہے, اس سے تھوڑے دنوں میں 700 بیج بالکل ایسے پیدا ہو جائیں گے, وہ کہے گا یہ تو جادو ہے بھائی, نظر کا دھوکہ ہے, 1 سے 700 کہاں پیدا ہوں گے. اور پھر آپ کہیں وہ جو 700 ہے نا, ان میں سے ہر ایک سے پھر 700, تو 700 کو ضرب دے دیں 700 سے, کروڑوں میں بات پہنچے گی. تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی یہ پاگل ہو رہا ہے دماغی, کہاں سے, کون سی فیکٹری ہے, کون سی مشین ہے, کون سا سائنسدان ہے جو 1 کے 700 بنا دے گا. تو آپ کہیں یہ اللہ کرتا ہے, اللہ. تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ میں اللہ کو نہیں مانتا, میری عقل میں نہیں آتا. لیکن ہم چونکہ صبح و شام دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا کرتے ہیں, ایک بیج کو مٹی میں ڈالا, گوبر اور پانی اس کے ملاپ سے اور مٹی کے ملاپ سے اس ایک دانے سے اللہ 700 دانے پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ نے اپنی قدرت دنیا میں دکھائی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, جہاں جہاں وہ خیر میں جائے گا اس سے جو جو خیریں پھیلیں گی وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا, اور ایک کے لاکھوں کروڑوں بن کے قیامت کے دن تمہارے سامنے آئیں گے. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو ایک آدمی نے مسجد میں ایک پنکھا لگا دیا, اس پنکھے سے کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں؟ تو وہ ثواب اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یار اللہ اتنا ثواب کہاں سے لائے گا؟ بھائی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, کمی نہیں ہے. تو وہ ملتا رہے گا, ملتا رہے گا. پھر وہ نماز پڑھنے آیا پنکھے کی وجہ سے, پنکھا نہیں تھا تو وہ نہیں آتا. اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشن ہے تو آ گئے, پنکھا ہے تو تھوڑے کم آئے, پنکھ کچھ بھی نہیں ہے تو امام صاحب ہی بھاگ گئے. ٹھیک ہے نا. تو جو آیا اس کو نماز دل لگا اس کا, کچھ اللہ نے اس کو اور ترقی دی, تو اس میں آپ کا بھی دخل ہوگا. یہ لوگ جو مدرسوں میں پیسے دیتے ہیں, وہاں جو علماء بن کے نکلتے ہیں, تو وہ علماء جب تک خیر کا کام کرتے رہیں گے, جس نے اس مدرسے میں انویسٹمنٹ کی تھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے, انقطع عملہ الا من 3, مر جاتا ہے تو سب کچھ ختم مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. 3 چیزیں کیا رہتی ہیں باقی؟ نمبر 1 صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ کر دیا جس کے آثار چل رہے ہیں. درخت لگا دیا, کنواں کھود دیا, مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, یا طلبہ پہ خرچ کر دیا مدارس میں, تو وہ جب تک نکلیں گے فارغ ہو کے وہ پھیلتا رہے گا, پھیلتا رہے گا, پھیلتا رہے گا. تو پہلی چیز کیا فرمائی؟ صدقہ جاریہ. دوسری چیز ارشاد فرمائی ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے گی. پھر اس اولاد کی اولاد ہوگی جو اپنے باپ دادا کے لیے دعا کرتی ہے, پھر اولاد کی اولاد. تو نیک اولاد, تو اولاد ہوگی تو نیک ہوگی نا. 2 بچے میں کیا پتا کہ نیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ایک صاحب کل مجھے ملے, کہہ رہے ہیں ایک ہی بچہ ہے اتنا نالائق. ان کہنے لگے ایک بیٹا میرا بہت سخت تنگ کیا ہوا ہے, نافرمان ہے, یہ وہ, ایک نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا دوسرے تو پڑھتے ہوں گے نا, ان سے خدمت لے لی. کہنے ہے ہی ایک. میں نے کہا پھر یہ آپ کا, میرا قصور نہیں ہے بھائی, یہ میرا قصور نہیں, اب بھگتو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے تمہیں. اولاد کے معاملے میں بخل سے کام نہ لے, بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنے گی اولاد. دیکھو میں اپنے والدین کا 4تھا بچہ ہوں, میں بڑا نالائق ہوں, لیکن اگر میرے والد صاحب ابھی جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں مجھے دیکھتے تو خوش ہوتے نا کہ اچھا ہوا 4تھا ہو گیا تھا. کیا خیال ہے؟ اگر
خاندانی منصوبہ بندی والوں کے مشورے پہ چلتے تو میرے والد صاحب کا جو علمی سرمایہ ہے جو آج لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ نہ پہنچتا, کیونکہ میرے دونوں بڑے بھائی عالم نہیں ہیں مجھ سے اچھے, مجھ سے نیک ہیں, عالم نہیں ہیں. عالم میں بھی نہیں ہوں لیکن ان سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا علم ہے میرے پاس. تو وہ صدقہ جو اللہ اگر قبول کر لے, باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری کون سی والی اولاد تمہارے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے, کون سی والی اولاد تمہارے لیے فائدے اور نفع کا ذریعہ بن جائے, کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے یہودیوں کی باتوں میں مت آیا کرو. تو سلیمان کیا عرض کر رہا تھا میں کہ کیا بات چل رہی تھی, ہاں صدقہ جاریہ او علمی ينتفع به, یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. علم چھوڑ کے چلا گیا کوئی, جیسے کسی نے علم کی بات کسی کو بتا دی تو اس نے آگے بتا دی, اس نے آگے بتا دی, یا آپ نے کسی کو, جیسے تبلیغ والے نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں, وہ لوگوں کو نکال لیتے ہیں سروزے میں. علم دو طرح کا ہے نا, ایک فضائل کا اور ایک مسائل کا. مسائل کا علم علماء, فضائل کا علم عوام بھی بتاتی ہے. تو وہ پھیلتے پھیلتے وہ کیا ہو گیا کہ وہ, میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں. میں جو بیٹھا ہوں نا آج یہاں پہ, میرے استاذ جن کا جامعۃ الرشید ہے, اتنا بڑا ادارہ بنایا جس سے اللہ اتنی خیر کے کام لے رہے ہیں, وہ استاذ کیسے آئے دین پر؟ ان کے جو والد تھے, ان کے والد کو کسی غلط کیس میں جیل ہو گئی. ہوتا ہے نا کیس ہوتا ہے تو جب تک ثبوت ہو نہ ہو گورنمنٹ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی. وہ بری ہو گئے اس سے الحمدللہ, لیکن جب تک کیس چلا تو وہ جیل ہو گئی. جب جیل میں گئے ہیں, یہ بہت پرانی بات ہے, ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. تو وہ جب جیل میں گئے ہیں تو جیل میں ایک ڈاکو ملا. وہ ڈاکو تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, ان کی صحبت اٹھائی ہوئی تھی اس ڈاکو نے. اب پتہ نہیں وہ صحیح ڈکیتی میں پکڑا گیا تھا یا غلط الزام تھا, واللہ عالم, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا. تو اس نے جیل میں موقع غنیمت سمجھ کے میرے جو استاذ ہیں ان کے والد کو تبلیغ کرنا شروع کر دی. جیل میں تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا نا, تبلیغ والے تو کوئی کام بھی ہو تو نہیں چھوڑتے آپ کو. اور جب آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ٹائٹ شکارا ہے, یہ بھی کچھ بھی نہیں کر رہا, ابھی اس کو پکڑو. وہ دیکھتے ہیں بھائی کون بندہ ایسا ہے جو مکھیاں مار رہا ہے بیٹھ کے, یہ اس کو تو پکڑو نا, اس کو کیوں چھوڑے بھائی. تو وہ جیل میں ڈاکو بیٹھا تھا, اس نے کہا یہاں تو کوئی بھی کام نہیں ہے تو کیوں نہ اس پہ محنت کرو. یہ جو آیا بندہ ہمارا, محنت شروع کر دی. اتنا سمجھایا, اتنی محنت کی, وہ مان کے نہیں دے رہے تھے. تو ان کو سمجھایا اچھا تم جب رہا ہو نا تو جا کے ایک دفعہ حضرت مولانا کی خدمت میں بیٹھ جانا, تھوڑا سا کام سیکھ لینا. اللہ نے کیسا رخ بدلا ہے. وہ نکلے اور حضرت کی خدمت میں گئے, تبلیغ میں وقت لگایا, پھر وقت لگایا, پوری زندگی تبدیل ہو گئی. اللہ نے اولاد بہت دی ان کو, 9 تو صرف بیٹے ہوئے ہیں ان کے, سب بیٹوں کو پھر حافظ بنایا, علم میں لگایا. تو ان کے جو دوسرے نمبر والے بیٹے تھے نا, انہوں نے علم میں اتنی ترقی کی کہ وہ پورے پاکستان میں وفاق المدارس میں ٹاپ کیا انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا تبلیغ میں وقت لگا تھا. اور لگایا کس نے؟ وہ جو جیل میں ڈاکو تھا اس نے نصیحت کی. میں حقیقت میں تھا یا نہیں تھا میں الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن کیس اس پر یہ تھا کہ ڈکیتی ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا, جب تبدیل ہوئے تو بیٹے نے اتنی ترقی کی, پھر ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آئے, پھر ہوتے 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 آج کتنا بڑا ادارہ. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ان کی تعریف کرتے ہیں, وہ جب وہ بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں وہاں پہ, اور ان کا ہی فیض ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ممبر پہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ جو 3-4 دن کی محنت جیل میں ایک ڈاکو نے کی, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ اس کے بچوں کو پتا ہے کہ ہمارے ابا کیا. وہ تو صحیح سمجھ رہا ہوگا میں نے سروزہ لگوا دیا, ختم ہو گئے, میں لگا لیا ہوگا سروزہ. اس نے اب کون, اس وقت فون تو تھا نہیں, ٹیلی فون, وہ اپنے گھر چلا گیا, یہ اپنے گھر چلے گئے. لیکن وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ جامعۃ الرشید بھی اس کے نامہ اعمال میں, بولو بھائی, لکھا ہوا ہوگا. یہ ہے وہ مثال جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دے رہے ہیں. اور اسی کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ علم ينتفع به. اسی طرح علماء جو علم چھوڑ کر جاتے ہیں, لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک صرف 2 آدمی ہیں. ایک وہ دولت مند جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ خیر کے کاموں میں لٹاتا ہے,
اور ایک وہ عالم جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ لوگوں کو واضح و نصیحت کرتا ہے، ہدایت کی باتیں بتاتا ہے، فرمایا ان دو کے علاوہ کوئی قابل رشک نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ کوئی اور قابل رشک نہیں ہے، حدیث میں حس کا مطلب ہوتا ہے، مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ حقیقی معنوں میں یہی دو قابل رشک ہیں، کیونکہ ان کی خیریں بہت ہیں۔ تو غریب آدمی دولت مند کو دیکھ کے یہ کہے کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی ایسی خیر میں خرچ کرتا، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ عالم کو دیکھ کے رشک کرے کہ کاش میرے پاس علم ہوتا میں بھی خیر کے کام میں خرچ کرتا، میں بھی علم کی جو ہے نا خدمت کرتا۔ تو یہ وہ دو شخص ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ ان کی مثال اس گندم کے دانے کی طرح ہے جس نے 7 کونپلیں پیدا کی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر ایک میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمائے یہ تو عام فارمولہ ہے لیکن اللہ بعض دفعہ کسی کے لیے اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، اور رمضان میں اور زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے صدقات و خیرات کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جاتے تھے، سخاوت کے دریا، حالانکہ آپ کے پاس تھا کیا، تو اس کو نہ دیکھا کرو میرے پاس ہے کیا، جتنا ہے اس میں سے کچھ نکال دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، حضرت بلال کو حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور عرش والے سے غربت کا خوف مت کرو کہ وہ تمہیں غریب بنا دے گا، وہ عرش کا مالک ہے، اتنے بڑے عرش کا، تو وہ تمہیں اپنے خزانوں سے نہیں دے گا۔ ہم بہت ڈرتے ہیں خرچ کرتے ہوئے، سب ڈرتے ہیں، میں بھی اسی میں داخل ہوں، سب ایک جیسے ہیں، میں تو اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، بہت ڈرتے ہیں ہم لوگ۔ تو یاد رکھو اللہ کو کنجوس آدمی پسند نہیں ہے۔ اور ایک اور آیت یہ بتا کے پھر جو دوسرا مضمون ہے آل عمران کا وہ کل انشاءاللہ بتاؤں گا میں، وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت 3-4 موضوع ہیں جو آج بیان ہوئے ہیں، بہت سارے موضوع بہت ہی اہم ہیں۔ دوسرا اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جب کسی پہ خرچ کرو نا، کسی کو صدقہ دیا یا کسی کو ہدیہ دیا، تو پھر اس کے بعد احسان جتلا کر یہ اجر اپنا ضائع مت کرو۔ ملا نصیر الدین والا سنا دوں قصہ بڑا زبردست۔ آج ہوتا کیا ہے، وہ ملا نصیر الدین تھے، ان کے پاس ایک سیاستدان آیا، اس نے کہا کہ مجھے اپنا جو پجامہ اور یہ شیروانی دے دو، میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے، میرے پاس کوئی پجامہ نہیں ہے اتنا خوبصورت، پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتے تھے نا، پجامے اور اچکن پہنا کرتے تھے لوگ، تو یہ مجھے دے دو، میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے۔ ملا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن جلسے میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، تم میرا تعارف تم ہی کرا دینا۔ اب جب جلسہ شروع ہوا ہے تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ حضرات آج جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ایسے ہیں، وہ یوں ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ میرا ہے، لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ میرا ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا، سیاستدان نے کہا یار تم یہ پجامے کا کیوں بتا رہے ہو کہ یہ میرا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میرا ہے نا، میں نے آپ کو دیا ہے۔ تو کہنا ٹھیک ہے دیا ہے، لیکن سب کے سامنے یہ احسان جتلانا کتنی بری بات ہے، پجامہ تمہارا ہے، لو اپنا پجامہ واپس۔ نہیں اب رکھے ٹھیک ہے میں اب نہیں بتاؤں گا کہ یہ پجامہ میرا ہے، ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ دوبارہ جلسہ ہوا، ملا صاحب چڑھے جلتے اور کہنے لگے حضرات یہ بڑی شخصیت ہیں اور یوں ہیں اور یوں ہیں، ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ میرا نہیں ہے، ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ اس نے کہا یار یہ پکڑ بھائی اپنا پجامہ، یہ کیوں بتاتا ہے کہ یہ تیرا ہے یا یہ میرا ہے، یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا ملا صاحب نے کہا اچھا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کا پجامہ ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بے عزتی ہوتی ہے۔ چلو بھائی ٹھیک۔ دوبارہ جلسہ ہوا تو ملا صاحب کھڑے ہوئے، حضرات میں شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ یوں ہیں اور یہ ہیں، اور ان کا جو پجامہ ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کروں گا کہ یہ میرا ہے یا ان کا ہے۔ اس نے پجامہ اتارا، بولا بھائی تو پکڑ اپنے پجامے کو، مجھے یہ تیرا احسان بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ تو ہم بھی جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں، گفٹ دینا بھی ثواب ہے، ہدیہ دینا بھی ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو محبت خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور صدقہ دینا بھی کسی ضرورت مند کو۔ ہدیے اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ ہدیے میں سامنے والے کی ضرورت نہیں دیکھی جاتی، ہدیہ بادشاہوں کو بھی دیا جاتا ہے حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے، اس کا مقصد ہے محبت پیدا کرنا۔ اور صدقہ اکثر کس کو دیا جاتا ہے؟
ضرورت مند کو. تو اس میں نیت, اگر آپ نے احسان جتلانا شروع کر دیا تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى, فرمایا جب کوئی بھکاری مانگے ایک ضرورت مند تو اس سے معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کے بعد اس کو احسان جتلا کر تکلیف دی جائے. نہ دو یہ بہتر ہے بنسبت اس دینے کے کہ دینے کے بعد اپنا احسان جتلاؤ. تو یہ درست نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھو, اگر آپ نے کسی پر احسان کیا اور وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے پھر اس کو تانا دیا جا سکتا ہے کہ یار میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو, ایسے موقع پہ برا نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں میں حکم دیا. تو رمضان میں ہمیں صدقات و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے. اور حضرت بلال سے جو نبی نے فرمایا کہ اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف نہ کرو, حضرت بلال تو خود غلام تھے, کیا تھا ان بیچاروں کے پاس, لیکن نبی ان سے کیا کہہ رہے ہیں, خیرات کرو اللہ کی راہ میں. اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, کچھ بھی نہیں ہے نا تو کھجور کا آدھا ٹکڑا دے دیا کرو کسی کو. تو مسلمان کنجوس نہیں ہوتا, مسلمان بخیل نہیں ہوتا. مسلمان اگر دولت رکھتا بھی ہے تو خرچ بھی بہت کرتا ہے, رکھنے پر پابندی نہیں ہے, مگر دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جانا, دل لگانا اور آخرت میں ذخیرہ نہ کرنا. اللہ ایک کے 700 اور لاکھوں کروڑوں دے رہا ہے, بڑھا رہا ہے, اور آپ کو نہیں میں تو بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ لوں گا, 10 ہو گئے, میں 11واں بھی لوں گا, 12واں بھی لوں گا, 13واں بھی لوں گا. تو ابو طلحہ انصاری نے کیا کیا تھا, وہ جو میں واقعہ ادھورا رہ گیا تھا, یا رسول اللہ میری پراپرٹی ہے کما کے دے رہی ہے, میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائی کو دے دو, اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. تو آپ کے پاس بھی اگر 15-20 پلاٹ ہیں اور آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے تو 2 پلاٹ اس کو دے دو. کیا خیال ہے, زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو دے سکتے ہیں نا. بولے یار 10 پلاٹ ہیں کیا کرنا ہے, قبر میں جانا ہے, زندگی میری 10-15 سال کی رہ گئی, وہ بھی اگر رہ گئی ہے ورنہ تو کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤں میں. تو 10-15 سال ہے, اتنے پلاٹوں کا کیا کروں گا, 2 ایسا کرو, اپنے چچا, ایک اپنے چچا کو دے دو. یہ چاچا وہ بے ہوش ہو جائے گا, وہ مارے گا یوں کر کے کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا, ایسے مارے گا, خواب تو نہیں دیکھ رہے, کیا ہو رہا بھائی. تو کر لو, کچھ نہیں ہوگا, دل میں سکون ملے گا, اطمینان ملے گا, دنیا سے محبت ختم ہوگی. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان والے اس لیے بھی مال خرچ کرتے ہیں, تثبیتا من انفسہم, اپنے دل کی اصلاح کے لیے بھی مال خرچ کیا جاتا ہے. بعض دفعہ اس لیے مال نہیں خرچ کیا جاتا کہ سامنے والے کی ضرورت ہے, بعض دفعہ اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ مجھے نوٹوں سے محبت بہت ہو رہی ہے تو یہ محبت ختم کرنی ہے. کیوں دل لگ رہا ہے اتنا 5-5 ہزار کے نوٹوں سے, اتنی کیوں محبت ہو رہی ہے, یار اس کو دے دو کسی. اس لیے بھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے, وہ آئے حضرت سے پاس, کہنے لگے جب میری دکان میں رش زیادہ ہوتا ہے اور میں بہت زیادہ کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہوں اور میرا دل جب دکان میں اٹکنا شروع ہوتا ہے تو میں 3 دن کے لیے بغیر کسی وجہ سے دکان بند کر دیتا ہوں. مشکل ہو گیا, زیادہ ہو گئی تو میں کیا کرتا ہوں, 3 دن کے لیے دکان بند. کہ اتنا دکان سے دل کیوں لگا ہوا ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے کسٹمر آ رہے ہیں, رش لگا ہوا ہے. نہیں بھائی, اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے, دکان سے نسبت ختم ہو. آپ لوگ نہ کریں, کسی سے پوچھ کے کریں, ایسا نہ ہو کہ نقصان, دکان 3 دن کے لیے بند کر دی, پھر اگلے دن مکھیاں مار رہے ہیں, آ نہیں رہا, پھر گھر میں بیوی پڈے کر رہی ہے, عید کے کپڑے نہیں ہیں. آپ کہیں اللہ سے ہوتا ہے, غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. غیر لاؤ نا. تو توکل ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ کسی ماہر کی نگرانی, اتنا توکل جتنا افورڈ کر سکو, جتنا برداشت کر سکو. وہ ایک آدمی کا مشہور ہے نا کہ اس کو بھولنے کی بیماری تھی, چلیں لمبے قصے ہو جائیں گے, چھوڑیں. تو وہ جو ہے کیا نام ہے, تو وہ اس لیے بھی مال خرچ کیا جاتا ہے کہ بھائی مجھے پیسوں سے اتنی, اب 10 پلاٹ ہیں یار, ایک دے دو نا, کیا جان نکلے گی, کیا دے کے دیکھو ہوتا کیا ہے. جان نکل رہی ہوگی, کیوں دوں, میں تو یہ کر سکتا ہوں, میں تو یہ, کوئی ضرورت نہیں ہے صدقہ کرنے کی, لیکن ایک پلاٹ نکال دو, یار یہ مدرسے کو دے دو, یار یہ فلاں کو دے دو, یہ رشتہ داروں کو دے دو, رشتہ داروں کے لیے بیچ کے رشتہ داروں میں پیسے بانٹ دو. رشتہ داروں کو جو دیا جاتا ہے نا ضرورت کی بنیاد پہ نہیں, محض رشتہ داری جوڑنے کے لیے دیا جاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں گے. اور یاد رکھو, رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کر لو گے تو وہ سارے اختلافات خود بخود ختم کر دیں گے, اس کے لیے کوئی جرگہ بٹھانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے, تو تھوڑا سا خرچ کرنے والے بنے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. میں باتیں کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ میرے اوپر آزمائش آئی تو اللہ بولے وہ بڑا فنٹر بنا ہوا تھا, تقریریں کر رہا تھا, اب نکالنا پیسے, تو مجھے خود بھی ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے میں اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی. باقی مضامین انشاءاللہ کل بیان ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. خواتین پہلے بیٹھ جائیں ذرا اپنی جگہوں پہ, مردوں کو نکلنے دیں, جب مرد سب نکل جائیں پھر خواتین جائیں.